إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا زمانے کے لیے کچھ کر کہ اندازے وفا بن جا کبھی خالد کبھی زوار سی جرأت بھی پیدا کر کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا تیری ہر ایک صدا میں بلالی لہن پیدا کر علی کا جوش بن جا عثمان کی حیا بن جا یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے شاداب یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے شاداب کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا میرے باوقار حضرات محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک و تعالی کی میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے ہم سب کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی میرا اور آپ کا اللہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا
خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او لوگو ہم نے تمہیں صرف ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ تمہاری برادریاں ہیں، یہ تمہارے خاندان ہیں، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، اتراہٹ کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ لہذا میرے بھائی یہاں دنیا کے اندر تمام کے تمام انسان برابر ہیں، تمام کے تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، تمام کے تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ لہذا میرے بھائی تم میں یہاں نہ کوئی چھوٹا ہے، تم میں یہاں نہ کوئی بڑا ہے۔ ہاں اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو ہمارے پاس آپشن ہے۔ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، اگر تم باعزت بننا چاہتے ہو، اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ ہمارا تذکرہ کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو قبر میں ہمارا استقبال ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو حشر کے میدان میں رسوائی سے بچ جائیں، تو آؤ ہم طریقہ بتلائے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور لوگو اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو، اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو، اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا سے آنکھ بند ہونے کے بعد لوگ ہمارا تذکرہ کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو قبر کے اندر تمہیں سکون مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو حشر کے میدان میں رسوائی سے بچ جائے، تو آؤ تقوی اختیار کرو، ہاں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ لہذا میرے بھائی یہاں دنیا کے اندر نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، اور میرا اور آپ کا اللہ ہمیں یہی اعلان کرتا ہے، ہمیں یہی بتلاتا ہے اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو، اگر تم باعزت بننا چاہتے ہو، اگر تم رفعت و بلندی کے مقامات پر جانا چاہتے ہو، تو آؤ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ کہ آپ تم کیونکہ اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتے، اللہ کے یہاں برادریاں نہیں چلتی، ہمارے یہاں خاندان اور کنبے نہیں چلتے، ہمارے یہاں کس بزرگ سے تعلق رکھتے ہو یہ نہیں چلتا۔ کہ آپ کو معلوم نہیں، بڑی مشہور گفتگو ہے، علماء اکثر اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ہاں قبر کے اندر اتاری جا رہی ہیں۔ تو کیا کہا تھا اس وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے قبر تو جانتی ہیں آج تیرے اندر کون آ رہا ہے، اے قبر تو جانتی ہیں آج میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، ہاں اے قبر تو جانتی ہیں آج حسنین کرمین کی ماں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ کیا آواز آئی تھی قبر سے؟ وہ اعلان لگانے والے اور ندا لگانے والے، وہ آواز لگانے والے کان کھول کر کے سن لے، ہمارے یہاں حسب نسب نہیں چلتے، ہمارے یہاں برادریاں نہیں چلتی، خاندان اور قربے نہیں چلتے، یہاں تو صرف اعمال کے سکے چلتے ہیں۔ اگر اعمال لے کر کے آئے ہو تو استقبال ہے، اور اگر گناہوں میں ڈوب کر کے آئے ہو تو میں بڑی پریشانی کا گھر ہوں، میں بڑی مصیبت کا گھر ہوں۔ لہذا میرے بھائی کیا یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے تھا؟ نہیں، انہیں تو میرے آقا نے جنت کے سردار تسلیم کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ یہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے تھا جو ذرا سی نماز پڑھنی کیا شروع کی، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار مانتے ہیں، ذرا سا کرتا پائجامہ کیا پہنا اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار مانتے ہیں، ذرا سے 2-4 دن اللہ کے راستے میں کیا نکلے، ہم سے بڑا جنت کا ٹھیکیدار کوئی نہیں، ذرا سی دینی تبلیغ جماعت میں کیا نکلے، ہم سے بڑا جنت کے ٹھیکیدار کوئی نہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ حضرت فاطمہ کے لیے جواب نہیں تھا، یہ تو مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے تھا جو بلا خوف اور بغیر کسی ڈر کے اس زمین کے اوپر ایسے گھوم رہے ہیں جیسے قبر کوئی رسوائی کی جگہ نہیں ہے، جیسے قبر کوئی پریشانی کی جگہ نہیں ہے، جیسے حشر کا میدان رسوائی کی جگہ نہیں ہے، جیسا میرا اور آپ کا اللہ میرے اور آپ کے قدموں میں جنت آسانی سے ڈال دے گا۔ لہذا میرے بھائی
بھائی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا اللہ اعلان کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم باعزت بننا چاہتے ہو, اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہارا تذکرہ اچھائی کے ساتھ ہوتا رہے, اور اگر تم یہ چاہتے ہو قبر تمہارا استقبال کرے اور قبر کے اندر تمہیں سکون اور آرام مل جائے, ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو میدان محشر کے رسوائی سے بچ جائیں تو آؤ تقوی اختیار کرو, ہاں اس زندگی کو اللہ سے ڈر کر کے گزارو. لہذا میرے بھائی کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے, لہذا مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا, بلکہ اگر صحابہ کرام کے اندر بھی میرے اور آپ کے اللہ نے یہ دیکھا کہ دنیا کی محبت ذرا سی ان کے دل کے اوپر اور دماغ کے اوپر غالب آ گئی ہے, اگر صحابہ کرام کے اندر بھی کوئی چہمی گوئیاں ہو رہی ہے تو میرے اور آپ کے اللہ نے صحابہ کرام کو یہی سبق دیا ہے, صحابہ کرام کو یہی نصیحت کی ہے. چلو میں آگے لے کر کے چلتا ہوں, میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سنتے رہنا. ہاں ایک میدان ہے, وہاں کچھ صحابہ کرام موجود ہیں, اوس اور خزرج دو قبیلے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو شمول ہو رہی ہے, ایک دوسرا شعر سناتا ہے, اس کے پلٹ میں اوس والے دوسرے شعر سناتے ہیں. ہاں محبت کی گفتگو چل رہی ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اوس اور خزرج دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, پیار و محبت کی گفتگو چل رہی ہے. ہاں ایک وقت وہ آیا کہ وہ محبت کی باتیں نفرت میں تبدیل ہو گئی اور دستوں گریبان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. ہاں آپس میں لڑائی اور جھگڑے کے لیے تیار ہو گئے. ہاں اوس والوں نے کہا اے خزرج والو فلاں میدان میں آ جاؤ, ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا. ہاں باؤں کو چڑھا لیا گیا اور تلواروں کو نیام سے نکال لیا گیا, مقام کو طے کر دیا گیا کہ فلاں مقام پر مقابلہ ہوگا. لہذا میرے بھائی میرے آقا کو خبر ہوتی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے کہ آقا اوس اور خزرج فلاں میدان میں جمع ہوئے ہیں, اوس اور خزرج دونوں مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اوس اور خزرج دونوں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, آپس میں دست و گریبان ہونا چاہتے ہیں. میرے آقا کو جیسے ہی خبر ہوتی ہے ہاں نماز کا وقت ہے, لیکن میرے آقا اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے میدان کی طرف چلتے ہیں نماز کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں, ہاں میرے آقا میدان میں آ کر کے دیکھتے ہیں کہ اوس اور خزرج والے دونوں مقابلے کے لیے جمع ہوئے ہیں, آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہیں, دست و گریبان ہونے کے لیے تیار ہے. ہاں میرے آقا نے جب دیکھا تو میرے آقا نے آ کر کے کہا او لوگوں, آپس میں دست گریبان ہونے والوں اور آپس ایک دوسرے کے اوپر تلوار کھینچنے والوں اور آپس میں ایک دوسرے کی گردن کو قلم کرنے والوں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کرنے والوں, سنو میرا اللہ نصیحتیں فرما رہا ہے, میرا اللہ نصیحتیں کر رہا ہے. میرے آقا نے دو نصیحتیں صحابہ کرام کے اندر آ کر کے بتلائی. لہذا آیت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے, آیت قرآن کریم کی ہے, لیکن میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے طور پر صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے ہیں. کیا ہے وہ دو نصیحتیں؟ سب سے پہلے نصیحت یہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو, جیسے وہ ذات ڈرنے والی ہے. ہاں میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں, ہاں میں آگے لے کر کے چلتا ہوں, کس طریقے سے ڈرنا ہے. ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, ہاں وہ جنگل کے اندر ہیں, روزے دار ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک چرواہے کو دیکھا اور جا کر کے اس سے کہا اے چرواہے, ہمیں بڑی پیاس لگی ہے, ہمیں بڑی شدت کی بھوک ہے, ہم روزے دار بھی ہیں, لہذا ہمیں ایک بکری دے دو, لہذا ہمیں اپنی بکری کا دودھ دے دو. تو اس نے کہا عبداللہ, چرواہے نے کہا عبداللہ میں ان کا مالک نہیں ہوں, عبداللہ یہ بکری میری نہیں ہے. لہذا مالک کون ہے؟ مالک تو مدینے میں رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لہذا مالک تھوڑی دیکھ رہا ہے, چرواہے ایک بکری ہمیں دے دے, تیرا مالک تھوڑی دیکھ رہا ہے. مالک کو کیا معلوم کہ اس نے ایک بکری کو فروخت کر دیا, مالک کو کیا معلوم کہ اس نے بکریوں کا دودھ کو فروخت
فروخت کر دیا اور دودھ بکری کا دودھ دے دیا، مالک کو کیا معلوم؟ تو کیا کہا تھا اس وقت چرواہے نے؟ ارے مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظریں تو جمی ہوئی ہیں۔ ہاں چلو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی دو تعلیم میرے اور آپ کے صحابہ کو بھی دی ہے اور مجھ کو بھی دی ہے۔ لہذا میرے بھائی، اگر تم دنیا کے اندر باوقار بننا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارا بڑا استقبال ہو، قبر ہمارے استقبال میں تیار رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو حشر کے میدان میں رسوائی سے بچ جائیں، تو آؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آیتیں سنائی ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ کیا ہے وہ دو نصیحتیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور لوگوں تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، ہاں جب تمہارا زندگی گزر جائے، جب تمہارا جانے کا وقت ہو جائے تو ایمان کی حالت میں جانا، مسلمان بن کر کے جانا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بغیر ایمان کے نہ جانا۔ ایک نصیحت تو یہ جو میرا اور آپ کا آقا، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بتلا رہے ہیں۔ ایک دوسری نصیحت جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اے علماء مفسرین، ہم یہ علماء مفسرین آپ کو بتلائیں گے، ان سے معلوم کرو کہ اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے، یہ آپ کو بتلائیں گے۔ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، لہذا تم قرآن کریم کے اوپر عمل کرو۔ قرآن کریم کو تمام کے تمام لوگ مل جل کر کے اللہ کی رسی کو، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم رفعت والا بننا چاہتے ہو، اگر تم جہنم کی رسوائی سے، حشر کے میدان کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو دو نصیحتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور دوسری نصیحت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ لہذا میرے بھائی، جب میرے آقا نے دونوں نصیحتیں اوس اور خزرج کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان یہ بتلایا تو دونوں قبیلے زور زور چلا کر کے رونے لگے اور ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور دونوں گلے مل کر رونے لگے اور یہ عہد کیا، یہ پختہ ارادہ کیا کہ ہم اللہ کی ان دونوں نصیحتوں کے اوپر عمل کریں گے، اللہ کی رسی کو، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں گے تاکہ ہم اللہ کی نظروں میں بڑے بن جائیں، تاکہ ہم برائیوں سے بچنے والے بن جائیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں مل جائے۔ تو آپ بھی عہد کریں انشاءاللہ، ہم بھی عہد کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی رسی کو، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچیں گے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ عہد کرو انشاءاللہ، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔